جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ڈاکٹر ناصر عباس اور میں ہیڈ آف بون میرو ٹرانسپلانٹ ڈپارٹمنٹ کے چلڈرن ہاسپٹل میں پیڈیاٹرک ہیمیٹولوجسٹ آنکولوجسٹ. آج ہم بات کریں گے کلوٹنگ ڈس آرڈرز. کلوٹنگ ڈس آرڈرز مطلب خون کے جمنے کی جو بیماریاں ہوتی ہیں. کئی پیشنٹس میں بعض اوقات کلوٹنگ ڈس آرڈر ہونے کی وجہ سے خون جمتا ہی نہیں ہے اور اگر کہیں پہ کٹ لگ جائے, کہیں پرابلم ہو جائے, خون بہتا چلا جاتا ہے. مگر کلوٹنگ ڈس آرڈر کی دوسری ٹائپ یہ ہے کہ خون زیادہ جمتا ہے. زیادہ اگر خون جو ہے رگوں کے اندر جمنا شروع ہو جائے تو اس کی اپنی کمپلیکیشن آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے کلوٹنگ ڈس آرڈر کی جب ہم بات کرتے ہیں وہ دونوں چیزوں کو کور کرتی ہے, خون کے زیادہ جمنا یا خون کا نہ جمنا اور بہتے رہنا. اگر ہم کلوٹنگ ڈس آرڈر میں شروعات کریں زیادہ بہنے والی بیماریوں سے کہ جہاں پہ خون رکتا ہی نہیں ہے اور کٹ سے یا وداؤٹ کٹ یا نقصان اس کے بغیر ایکسیڈنٹ وغیرہ کے بغیر بہتا چلا جاتا ہے, تو سب سے کامن جو پاکستان میں بیماری ہے وہ ہیموفیلیا. ہیموفیلیا کا مطلب یہ ہے کہ کلاٹ کرنے کی صلاحیت پیدائشی طور پہ کم ہے اور یہ عموماً بیماریاں مور دین 99% یہ بیماری لڑکوں میں ہی ہوتی ہے. اور اسی لیے یہ بچے جب پیدا ہوتے ہیں اور عموماً اس وقت ان کی بیماری کا معلوم ہوتا ہے جب یہ ختنے کرانے کے لیے سرکمسیجن کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پتہ لگتا ہے کہ ان کی بلیڈنگ رک نہیں رہی. ان بچوں میں اگر وقت پہ بیماری مل جائے اور اس کا پتہ چل جائے اور ان کا علاج شروع کر دیا جائے, جو کہ انہی کلوٹنگ ڈس آرڈر میں ہم اس چیز کی کمی جو جسم میں ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ فیکٹرز دیتے ہیں, وہ چیزیں دیتے ہیں جس کی کمی ہوتی ہے اور نتیجتاً خون جمنے کی صلاحیت بچوں میں بہتر ہو جاتی ہے. لیکن ان میں سب سے اہم شرط یہ ہے کہ بیماری وقت پہ معلوم ہو جائے اور عموماً اگر کسی بچے کو بھی والدین کو احساس ہو کہ اس کا سرکمسیجن ہوا تھا, اس کے بعد بلیڈنگ اس کی نہیں رکی, یا اس کے جسم پہ نیل دبے پڑتے چلے جاتے ہیں, یا باقی بچوں میں تو اگر چوٹ لگتی ہے تو جلدی زخم ٹھیک ہو جاتا ہے, اس بچے میں زیادہ ہوتا ہے, تو ضرور اس کے کلوٹنگ ڈس آرڈر کا ٹیسٹ کروانا چاہیے. اور اگر وقت پہ بیماری پتہ لگ جائے تو وقت پہ کلوٹنگ ڈس آرڈر کو مینیج کیا جا سکتا ہے اور فیکٹر شروع کرائے جا سکتے ہیں. ان بچوں میں اور ان بڑوں میں جب بچے ذرا بڑے ہو جاتے ہیں, سب سے موسٹ کامن جو ہماری ہڈیوں کے جوڑ ہیں, گھٹنے ہیں, وہاں پہ بلیڈنگ کے بار بار ہونا ہے. اور اگر اس کو وقت پہ کنٹرول نہ کیا جائے تو یہ گھٹنے مکمل طور پہ اور مستقل طور پہ ضائع ہو سکتے ہیں. اگر ہم دوسری بات کریں ہیموفیلیا کے بعد, یہ تو میں نے بتایا کہ صرف لڑکوں کی بیماری ہے, بہت کم شاذ و نادر ہو کہ یہ بچیوں میں آئے. دوسری بیماری یہ ہے وہ وان ویلی بینڈ. یہ بچوں دونوں میں ہو سکتی ہے اور یہ عموماً کچھ فیکٹرز کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے جس کی وجہ سے بلیڈنگ ہوتی چلی جاتی ہے. یہ بچے بھی جب شروع کی عمر میں آتے ہیں تو اسی طریقے سے کہ جسم پہ نیل دھبے وغیرہ پڑ رہے ہیں اور بلیڈنگ ہو رہی ہے, کبھی ناک سے ہو رہی ہے, کبھی منہ سے ہو رہی ہے, کہیں چوٹ لگنے کے بعد بلیڈنگ نہیں رک رہی. اور بچیوں میں اگر یہ پرابلم ہوتی ہے تو یہ یا تو بلیڈنگ ناک سے یا منہ سے آتی ہے, یا اگر بڑی بچیاں ہوتی ہیں تو جب ان کے سائیکل شروع ہوتے ہیں تو پھر بلیڈنگ زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ بچے پھر عموماً گائنی کے پاس جا رہی ہوتی ہیں, مگر اصل میں یہ وان ویلی بینڈ کی ڈیزیز ہو سکتی ہے. اس لیے اس کا بھی وقت پہ پکڑا جانا ہے کہ اگر کسی بھی بڑے میں یا بچے میں احساس یہ ہو کہ ان کو بلیڈنگ ہوتی ہے اور رکتی نہیں ہے عام لوگوں کی نسبت, تو فوراً اس کے ٹیسٹ کروانے چاہیے تاکہ اس کا وقت تدارک کیا جا سکے. تیسری اہم چیز جو کہ سب سے زیادہ ہم سمجھتے ہیں وہ ٹرانزینٹ مین کی آتی ہے, بچپن سے پیدائشی طور پہ نہیں ہوتی بلیڈنگ ڈس آرڈر میں, اور وہ آئی ٹی پی. آئی ٹی پی کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پلیٹلیٹس کم ہو گئے ہیں, اپنے ہی کسی انفیکشن کو مینیج کرنے کے لیے ہماری باڈی نے رسپانس دیا اور اپنوں ہی پلیٹلیٹس کو کھانا شروع کر دیا. یہ بیماری مکمل طور پہ قابل علاج ہے. اس میں بھی یہی ہوگا کہ جسم پہ ایک بچہ جو بالکل نارمل ہے یا ایک بڑا جو بالکل نارمل ہے, اچانک وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے جسم پہ نیل دھبے پڑنے شروع ہو گئے ہیں یا کہیں سے بلیڈنگ شروع ہو گئی ہے. کوئی بخار نہیں ہے, کوئی کھانسی نہیں ہے, کوئی اور مسئلہ نہیں ہے, صرف جسم پہ نیل دھبے پڑ رہے ہیں, تو یہ موسٹ لائکلی آئی ٹی پی ہوتا ہے. ہم تو چھوٹے موٹے کو ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر یہ آئی ٹی پی ہے اور وقت میں مینیج کر لیا جائے, تقریباً مور دین 90% یہ لوگ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں, چاہے وہ بچے ہوں یا چاہے بڑی عمر میں. تو اس لیے اگر کہیں پہ نیل دھبے جسم پہ پڑتے ہیں جسم کے اوپر اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس بچے کی اس بڑے کی بلیڈنگ وقت پہ نہیں رکتی, تو فوراً اس کا سی بی سی کا ٹیسٹ اور کلوٹنگ ٹیسٹ کروانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے. اور اگر یہ وقت پہ بیماری مینیج ہو جائے تو آئی ٹی پی تقریباً مور دین 90% بالکل ٹھیک ہو سکتی ہے. اچھا, اب یہ تو ہم نے بات کی وہ کامن بیماریاں جس میں بلیڈنگ زیادہ ہوتی ہے. کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جس میں بلیڈنگ کم ہوتی ہے, خون جمنا شروع ہو جاتا ہے, رگوں کے اندر جمنا شروع ہو جاتا ہے. بچوں میں پروٹین سی, پروٹین ایس, یا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو خون کی شریانیں ہیں وہاں پہ خون جمنا شروع ہو جاتا ہے. اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ اگر خون ہماری شریانوں میں جمتا رہے اور وہ خدا نخواستہ کسی دل کی نالی میں جا کے پھنس جائے یا دماغ کی نالی میں خون کی شریان میں جا کے پھنس جائے, تو اس کی وجہ سے پیرالائز ہو سکتے ہیں, ہارٹ کے پرابلمس ہو سکتے ہیں. اس لیے ان کو فوراً مینیج کرنا ضروری ہے. اسی طرح خواتین کچھ ہوتی ہیں جو بار بار جن کو مس کیریج ہوا چلا جا رہا ہوتا ہے, بار بار وہ کنسیو کرتی ہیں مگر مس کیریج ہو جاتا ہے, اس میں بھی کلوٹنگ ڈس آرڈر کا مسئلہ ہو سکتا ہے. ایسے لوگوں کو ہم لوگ پھر
بلڈ کو تھن کرنے کی میڈیسن دیتے ہیں، بلڈ کو پتلا کرنے کی میڈیسن دیتے ہیں تاکہ خون ان کا جمے نہ جسم کے اندر، اور جب یہ جمنا بند ہو جاتا ہے تو وہ کمپلیکیشنز جو خون زیادہ جمنے کی وجہ سے ہو رہی ہیں، مثلا دل کے پرابلم ہو سکتے ہیں، برین کے پرابلم ہو سکتے ہیں، یا میں نے مسکیریج کی بات کیا، اس طرح کی پرابلم ہو سکتے ہیں، تو انہیں بچایا جا سکتا ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں بلیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے تو بھی کانشیس ہو جائیں۔ اگر آپ کو کہیں پہ لگتا ہے کہ اس شخص کے اندر جو ہے رگیں سوجنی شروع ہو گئی ہیں، سوزش آنی شروع ہو گئی ہے، یا بار بار مس کیریج ہوا چلا جا رہا ہے، تو پھر یہ ضرور ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے تاکہ اس کو وقت پہ مینیج کیا جا سکے۔ شکریہ۔